مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، ساحل سے آتے آتے قربان زمانہ سبحان اللہ کے رسول ہیں، ہم میں بھی حضور سے بڑی محبت ہے، لیکن اس کا مظاہرہ نظر نہیں آتا۔ جو انسان دعویٰ کرے اس دعوے کے مطابق عمل بھی نظر آنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے میں مسلمان ہوں تو اس کے اسلام کا اظہار بھی ہونا چاہیے، دعویٰ ہی نہیں، اس کی کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے۔ تو اگر کوئی مسلمان ہے تو اسلام کے اوپر اس کا کوئی اظہار بھی نظر آنا چاہیے۔ اور ایمان کی صفات میں موجود ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل میں اس کی تصدیق ہو اور زبان سے اس کا اقرار ہو، عمل سے اس کا اظہار ہو، تاکہ پتہ چل جائے اور کسی کو بتانا نہ پڑے کہ میں عاشق ہوں، لوگ سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ عاشق رسول ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ آقا کا مستانہ ہے، سمجھ آ جائے، دیکھ کر ہی پتہ چل جائے یہ مسلمان ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ جیسے اقبال نے کہا کہ تمدن میں ہو تم نصارہ، وضع میں ہو تم نصارہ، تمدن میں ہنود، وضع عیسائیوں کی طرح اور رہن سہن ہندوؤں کی طرح ہو، وضع میں ہو تم نصارہ، تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ آج ہمارے اوپر جو وبال ہے، دل خون کے آنسو روتا، بہت پریشانی کا عالم ہے، اللہ سے التجا ہے، دعا ہے، اللہ ہماری مشکل کو آسان فرمائے، ہمیں صحیح مسلمان بنا دے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بنا دے۔ کشمیر میں وہ کل پرسوں ایک بزرگ کو گولی مار دی، پاس اس کے نواسا تھا، چھوٹا سا بچہ، اس کے سامنے گولی مار دی، ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ فلسطین میں یہ چند دن پہلے ایک عورت کو اس کے بچوں کے سامنے پولیس والے جو ہے وہ کتوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں، مار رہے ہیں، سڑک کے اوپر ہی رستہ بند ہے۔ کس کو بتائیں، کس کو کہیں؟ یا اللہ تیری ہی بارگاہ ہے، تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ہماری مدد فرما، مسلمانوں کی مدد فرما۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ ہمارے اوپر یہ ذلت و رسوائی مسلط کیوں ہے؟ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، اس کا صرف ایک ہی سبب ہے کہ ہم نے دامن مصطفیٰ چھوڑ دیا، ہم نے مکین گنبد خضرا کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ اقبال نے یہی پیغام دیا کہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، تم مصطفیٰ کے بن جاؤ، اللہ تمہارا ہوگا۔ جب اللہ تمہارا ہے تو پھر تمہیں کوئی پریشانی نہیں آ سکتی، تم فاتح رہو گے، تم غالب رہو گے۔ اور اب ہم مغلوب ہیں، اب ہم مظلوم ہیں، اب ہمارے اوپر ظلم و ستم کے جو پہاڑ ڈائے جا رہے ہیں، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ نبی کی ناموس پر غیرت نہیں رہی۔ پہلے تو عمل نہیں ہے، اب عمل کی بات آ جائے تو زیادہ سے زیادہ نماز کی بات کر لیتے، نماز پڑھ لی ہے تو آپ کو ادا ہو گیا، نہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز بھی پڑھیے، قربانی بھی کیجئے۔ تو نماز بھی پڑھنا ہے، قربانی بھی دینا ہے۔ تو قربانی سے مراد یہ نہیں ہے کہ جانور لیا اور ذبح کر دیا، قربانی اللہ کہتا ہے قربانی یہ ہے ہمیں تمہارے خون اور گوشت کی حاجت نہیں ہے، ہمیں تو تمہارا تقوی چاہیے، اور تقوی کی روح محبت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقوی کی روح محبت مصطفیٰ، غیرت مصطفیٰ، حمیت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے، اللہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے جب انہوں نے بکواس کی
تو فرما ان شانئک ھو الابتر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ جواب نہ دیں، میں جواب دیتا ہوں، میں قرآن میں سنت بنا دیتا ہوں، طریقہ بتا دیتا ہوں عاشقوں کو کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، نمازیں بھی پڑھنا، قربانی بھی کرنا، عبادات بھی کرنا، اس سے منہ نہیں موڑنا، لیکن یہ نہ خیال کرنا، یہ مت خیال کرنا ہم تہجد گزار ہیں، حضور کی ناموس پر حملے ہوتے رہیں اور تم تسبیح مصلی پر بیٹھے رہو، اور اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضور کی امت لٹتی رہے، پٹتی رہے، اور تم جناب حجرے میں بیٹھے رہو، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، میں خود اس کا جواب دینے کے لیے خود تیار۔ یہ اس کو اللہ نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، کچھ وقت کے لیے مہلت مل جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور اللہ نے اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ جو مہلت ملتی ہے یہ ان کے عذاب میں مزید اضافہ کرنے کے لیے ملتی ہے، یہ ان کا مہربانی نہیں ہوتی، یہ دنیا میں تھوڑی بہت جو مہربانی ہے وہ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ تو فرمایا ان شانئک ھو الابتر، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے، آپ کا دشمن ہی خیر سے محروم ہے، اور وہی بے نسل ہو جائے گا، بے اصل ہو جائے گا۔ تو جس نے بکواس کی باوجود اس کے کہ اس کی نورینہ اولاد تھی، لیکن آج بھی اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ زمین پہ بھی جلوے مصطفیٰ کے، عرش بری پر بھی جلوے مصطفیٰ کے، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ ترفع دوم دام۔ تاجدار بریلی شیرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ ترفع دوم دام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اور اگر میں تاجدار احمد بشیر رحمۃ اللہ علیہ کی بات کروں تو اہل اللہ نے یہی بات کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ فرش والے کی جانن شان تیرا۔ ان کو کیا پتا، ہمیں تو اتنا ہی پتا ہے نا جتنا ہم رہتے ہیں، ہمیں تو زیادہ سے زیادہ پسرور کا پتا ہوگا، ہمیں کیا پتا سیالکوٹ کی حقیقت کیا، ہمیں کیا پتا اسلام آباد میں کیا، ہمیں کیا پتا کہ دیگر مقامات میں کیا حقیقت ہے، ہمیں کیا پتا سمندر کی گہرائیوں میں کیا خزانے ہیں، فضاؤں میں آسمانوں میں اللہ نے کیا رکھا۔ تو اس لیے فرمایا فرش والے کی جانن شان تیرا، ہم نے تو جتنا سنا ہمیں اتنی خبر ہے، لیکن جہاں ہم جا ہی نہیں سکے، ہمیں کیا پتا کہ مصطفیٰ کے ترانے کہاں کہاں اللہ بلند فرما رہا۔ آپ فرماتے ہیں فرش والے کی جانن شان تیرا، خسروا کا مطلب ہے میرے آقا، خسروا عرش پہ اٹھتا ہے پھریرا تیرا، پھریرا جھنڈے کو کہتے، اور جہاں جھنڈا ہوتا ہے وہاں حکومت ہوتی ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت فرش پر بھی ہے اور عرش پر بھی ہے، پھریرا، سبحان اللہ۔ تو پھریرا جھنڈے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دشمن بے نام و نشان ہے۔ تو آج ہمیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر ذکر کرنے سے، پہرا دینے سے روکنے والے ہیں، وہ بھی ہمارے نام نہاد مسلمان ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑا خوبصورت کلام فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے۔ سونا جنگل، سونا کہتے ہیں ویران، سنسان، سونا جنگل رات اندھیری، رات ہے اوپر سے، اور چھائی بدلی کالی ہے، اوپر سے بدلی بھی کالی چھائی۔ کتنا تاریکی ہوگی، کتنی تاریکی ہے، کتنا اندھیرا ہے۔ سونے والوں جاگتے رہنا، تم سو رہے ہو، اتنی تاریکی ہے، تم سو رہے ہو۔ سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، جو تمہارے رکھوالے ہیں نا وہ تمہارے چور ہیں، اور تم سو رہے۔ آنکھ، یہ کتنے خطرناک چور ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یا وہ چور بلا کے ہیں، یہ بڑے خطرناک چور ہیں۔ تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے،
تیرے پاس جو سونا ہے، جو سامان ہے، جو خزانہ ہے، اس پر نظر ہے اور تو سو رہا ہے۔ عجیب ہے، سونا پاس ہے اور سونا بن ہے، ایسے میں سونا زہر ہے، اٹھ پیارے۔ یہ درد سے کہتے ہیں، اخلاص سے، احساس سے کہتے ہیں سونا پاس ہے، سونا بن ہے۔ بن جنگل کو کہتے ہیں، ویران جنگل ہے، اور سونا زہر ہے، ایسے میں سو جانا یہ زہر ہے، موت ہے۔ اٹھ پیارے، تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی، تیری مت ہی نرالی ہے۔ ایسے میں سونا تو بڑی عجیب بات ہے، اپنا نقصان کرتا۔ اب ایک بڑا پیارا شعر ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اسپیشلی اعلیٰ حضرت نے کیا کمال کر دی، کمال کر دی۔ آپ فرماتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا، ہم اپنا ہی احساس نہیں کر رہے، اس میں ہمارا ہی فائدہ تھا۔ ہمیں ان کی ناموس پر، ان کے نام پر غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں تو اللہ ان کے صدقے ہمیں جنت عطا فرماتا۔ یہ دنیا کا پلاٹ نہیں ہے، یہ دنیا کی جائیداد نہیں ہے، یہ فانی ہے، اور یہ فانی بھی ان کے صدقے ملی ہے۔ اللہ ہمیں ان کے صدقے میں باقی کی دولت جنت عطا فرمانا چاہتا ہے، اور کتنی سستی ہے، بس آپ نے اپنے ایمان کا اظہار کرنا ہے تو مل جانی۔ فرمایا وہ تو نہایت سستا سودا، بیچ رہے ہیں جنت کا۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ نہ عمل ہے، نہ علم ہے، نہ زہد و تقوی ہے، نہ کوئی عبادات ہیں، کچھ بھی نہیں۔ نہ میں سونی نہ دولت پلے، میں کیکر یار بناوا ہوں۔ سب کہہ گئے پاس کچھ نہیں، بس ان کے ساتھ نسبت کا تعلق مضبوط کر لو تو ان کے صدقے میں اللہ ہمیں جنت بھی عطا فرما دے گا۔ اس لیے